قصیدے روز میں پڑھتا قصیدے روز میں قصیدے روز میں پڑھتا علی دی شان دے مرکزی عزاداری لو امام زمانہ دے ظہور تک قائم دائم الہی آمین بات شروع کی تھی جائے جناب صاحبان حج دا موسم آیا اور ملک عرب دے ایک دیہات وچوں ایک قافلہ حج دا تیار ہویا اے اس دور دی گل ہے جدن جہازاں لا حج لائی اٹھاں خچراں تے گھوڑیاں لا حج وہ پھر جانور تھوڑی تھوڑی دیر بعد سائیں بھی کٹھانی ہوتی قافلہ نکلیا کسی جگہ تو رکیا بندے گرمی تو ستائے ہوئے لتھے کسی بوٹے دی چھاں تے کوئی حاجی بیٹھا اتھے ہی دی آنکھ لگ گئی تے قافلہ چلا گیا وہ جلے جا گیا تے نہ اٹھ تے نہ قافلہ تے نہ کوئی سالار وہ پھر ریت تے تھوڑی جی ہوا چلے تو نشان بھی مٹ جاتا ہے وہ خیر گوگل میپس والا زمانہ نہیں کہ وہ لاندہ تے پیدل ہی ٹر پاؤں اس کو اپنی ہمت تے توکل پر خدا کر کے ایدوں علی ہم نے رفت بڑی خطرناک ہے اس سفر شروع کی تھا میرے شہر تے مہربانوں وہ حاجی ٹردہ ٹردہ اس رستے تے آ گیا جڑا مدینے تو مکے جانا اچانک وہ آئے وہ صحرا ایک شہزادہ آیا تھلے تھلے شہزادہ ٹر رہا ہے اور اتنے بادل سایہ کیتی ہوتا ہے انسانی بازوان دے برابر پران دے پرندے اس شہزادے نے اپنے پران ہوا دے گئے جس درخت کو لو گزرتا ہے درخت جھک جاتا ہے جس پتھر کو لو گزرتا ہے پتھر ریت جھک جاتا ہے نہ نظر آن والی مخلوق اس نے قدم قدم تے درود و سلام دی تسبیح دی صدا بلند کر رہی ہے پتہ نہیں پہ لگتا بے شہزادہ ہے کون اس جملے تے میں پک ہو جائے گا وہ ایڈے مجمع کون کون سڑا ہم سفر ہے اگلے 1.5 گھنٹہ دی مجلس کون خاموش رہے گا اچانک حاجی دی پیشانی جو نور چمکیا صحرا منور ہویا تو میں پتہ لگ گیا بھی عام شہزادہ نہیں یہ تعلق اس گھر نالے جڑے بھولے ہوئے راہ لاتے کیا کہنے بہت خوب اللہ میں ویسے تو انہیں واپس دی کر سارا میرا اپنا ہی شہر ہے تسی میرے اپنے لوگوں کو تو اڈے کے کڑی لاتری ہے ویسے تو اڈی دعا نہ ذاکر میں آج سویرے گھروں نکلے ہم لالا موسیٰ پڑھے ہیں اس تو بعد میں موجیاں لے کے نوکری کیتی ہے پھر کوٹ پیرو تھے پھر پیٹی گیب تھے پنجبی مجلس ہے جدر ذرا سیالہ زیادہ نہیں ہویا ہے مری علی برف تو بعد میرا جناب مجلسہ دا تجربہ ہے جڑے چادر علی نہ وہ نہیں بولتے لال چھڑیاں نے ہونا وہ گرم ہی اتنا بیٹھے ہوندر انہوں نے لوڑ ہی کوئی نہیں نہ ہاتھ بار کے لیے میں کیا یزدان جب ہے تیرا مدح خان یا علی اور چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان اٹھا لو ہاتھ بولو حیدری کیا بات
بات ہے کیا بات ہے بے شک بے شک بے شک میں نسل چ پارش ہو رہا آخیا میں اتنے جا میرے آن تک پڑھ میں پنڈی گئے پونا نے آخیا بابا جی میرے آن تک پڑھو میں نے آخیا ہوں تیری باری میں دل سوچ رہا کہ بہت ہی نہ ہو جائیے کہ زیادہ ہی دے رہا چلو مولا خیر کرے جتنا بھی میرا انتظار تو کرنا ہے جناب وہ رسی تو انتظار والی مجلس نہیں ہے جناب مجلس ہے مجلس ہے وہ حاجی بھی حیران ہو گیا اکھاں خیرہ ہو گئیاں حیران ہو گیا نیڑے لگا شہزادے دے آکھے بھی سلام شہزادے آکھے علیہ السلام حج پہ جا رہے جی جی میں حج پہ جا رہا ہوں میں بھی حج پہ جا رہا ہوں شہزادے فرمایا تو نہ بھی بھولے ہوئے ہیں نا تیرے تو قافلہ بھی رہ گیا ہے تو پوچھے چھوڑا ہے تو بڑا ٹینشن پریشانی اس نے جی تو ہم کے لیے پتہ میں قافلہ میں رہ گیا تے رستہ بھی بھول گیا آپ کو کیسے پتا شہزادے فرمایا حیران ہونے کی گل نہیں اساں تین جانتے ہیں تیرے پیون جانتے ہیں تیرے دادن جانتے ہیں تیرے پشتن تیرے نسلہ بھی جانتے جڑے پیچھے چلے گئے انہوں بھی جانتے ہیں تے جنہاں اگوں آنا ہی وہ سکتا جی کیسے شہزادے فرمایا ہوئے تیرا پرابلم نہیں ہے نا بس تو خالی سوڑ نہیں پھر تسی دسو نا میں کون ہوں شہزادے فرمایا یہ بھی تن دس دینے ہاں پہلے تیرے ہونٹ خشک لے تو صحرا دا سفر کیتا ہے گرمی بڑی آئی تو پیتا شتا کک نہیں تیرے کو پین دا انتظام کریے میں جب ایتھے کھلو کے آکھا نہ جاؤ میرے پین دا کچھ لایا ہو تسی کہو کہ بار دنیا دی ہر آسائش موجود ہے ایک منٹ تو پہلے ممبر تے آ جائے گی جتھے شہزادے آکھیا انہوں تیرے پین دا انتظام کریے اتھے اس ایک باری حاجی سجے کھوے ویکھیا اس نے کہا جی جنگل ہے بیابان ہے ویران ہے اجاڑ ہے یہاں آبادی نہیں ہے صحرا ہے نہ کول مکان ہے نہ گھر نہ بندہ نہ بندے دی ذات آؤ تے اللہ ہے تے ایتھے تسی ہو تے ایتھے میں ہاں یہاں میرے پینے کا انتظام کیسے کریں گے گنگا یہ بندہ جڑا چپ رہ جائے شہزادہ حاجی دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھا تیرا مسئلہ نہیں ہے دل نال فیصلہ کر کے بتاؤ یہاں کا شربت پیو گے کہ وہاں کا ہاتھ دبالے کریے اٹھنا چاہیے تحیر آنی چاہیے ہم نے پیر دی گل کر رہے ہیں یہاں کا جو پلا دے شہزادے پیچھے اشارہ کیتا بھائی آپ پیچھے ویکھیا نہیں کیونکہ ہاشمی دیر لگیا پیچھے نہ لے شہزادے سے فرشہ بھائی صحرا چوک ناکا اٹھیا ناکا دیا سرخ اکھاں دو کوہانا درمیان وچ ایک سوار وہ چہرے تے نقاب اس بکل ماری ہوئی واہ جی واہ ماشاءاللہ یعنی اس چہرہ وہ دوڑاندہ ہویا ناکا سدھا شہزادے دے کول آن کے رکیا دھرک مار کے تھلے لتھا دھرک یعنی جمپ مار کے تھلے لتھا انتظار نہ کیتا توقف نہ کیتا شہزادے دے پیراں تے دستار رکھی اور آکھیا السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین میرا سردار خدا نہ بن ویکھنا یہ پیالہ صحیح اس لاچی دا دودھ دے اس وچ انہوں تسی قبول کرو شہزادے فرمایا میں نہیں پینا ایسا حاجی دیو یہ دس ہے تسی بتانا لیا میں نہ ویکھنا نال دا بندہ ویکھنا تے میں دسنا وہ پنڈی والے کوئی نہ بولیا پھر او دے تے محنت کیتی جائے وہ کتنا شیر وہ خاموش رہ جائے حاجی آتا ہے جدن پیالہ میں ہاتھ سے چایا نہ ایسا دودھ کدی ویکھیا نہ ایسی خوشبو کدی سنی پہلا گھٹ
بھریا تے نہ ایسا دودھ کدی پہلے پیتا ہے میرا دل لائی سارا پی جاواں تے شہزادہ پرلے پاسو جام نو ہاتھ پا کے آدا ہے اوے ہولے ہولے پی اس تو اچھا بھی ہے سینے دی طاقت لا کے ہاتھ اٹھا کے مولا حیدری اس سے اچھا بھی اس سے اچھا بھی کیا بات ہے جیو سے جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر شے جام خالی ہاں اور صحرا میں کوئی نہیں تھا بڑا پریشان ہوا گھر نہیں پوچھے نام نہیں پوچھے جگہ نہیں پوچھی وطن نہیں پوچھے علاقہ نہیں پوچھے خیر پر وہ قافلہ آیا انہاں کہا بندے خدا کے دے کھڑا ہے انہاں کہ جی کھڑے ہیں قافلہ رہ گیا تھے حج تے جانا ہے انہاں نے تو ساڑھے نال آجا پھر تل لے جانے حاجی اس قافلے نال سدھا بیت اللہ پہنچ گئے اللہ تعالیٰ آمین حج جڑا ہے نا جی وہ سارا پریکٹیکل کرنا ہے پہلے تو اللہ نے یہ اجازت دیتی ہے وجہ تیرے کو اپنی روٹی کھان دی نہیں کہ تو حج المور نہ کر مگر قرآن اج لفظ آیا ہے استطاعت جب وہ تمہاری ہو جائے پھر تم پر زیارت بیت اللہ واجب ہے حدیث پڑھتے ہیں ایک بہت سخت حدیث ہے رسول اللہ فرمایا کہ اگر کوئی صاحب ثروت بھی ہے جس پہ حج واجب ہے جس کو پیسے ہیں جدہ بینک بیلنس ہے جدہ کوئی گھٹی اچھی ہے جدہ پتر کما رہے ہیں جڑا اپنا کھا پی رہا ہے جس تے زکاة دا سائیکل چل رہا ہے جس تے سے امام سے میں صدا تو سارا معاملہ ہو رہا ہے یعنی اتنے ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے مولا فرمایا اگر وہ پھر بھی زیارت بیت اللہ نہیں کرتا تو وہ یہی سمجھے کہ یا وہ یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے معاملہ ایسا ہویا کہ اسا منبر تو فضیلت زیارت بیت اللہ نو بیان نہ کیتا جتے اسا کربلا بیان کیتی ہے فضیلت کربلا دی گل کیتی ہے یہ تو سب دسیا کہ کربلا جائیے تو اتنے حجاں دا ثواب ہے لیکن تسی یہ بھی دیکھو کہ زیارت کربلا جڑی تل رہی ہے وہ حج نال ہی تل رہی ہے حج کوئی اتنی بڑی عبادت ہے نا جی میری گل تے رس گئے ہو تو میں جناب سارے ہم سوال پہ کرنا ہے تو جتنے آئمہ حج عمرہ کردے رہے نا آخر مکہ ہی جاندے رہے نا امام حسین علیہ السلام بھی تو مکہ ہی گئے آنا تو نکل کے اور امام علی مقام نے تو بیت اللہ اتنا عزیز آئی کہ میرے مولا فرمایا کہ حسین چاہتا ہے کہ وہ ایک بالش پہ حرم کی حدود سے قتل ہو جائے مگر حدود حرم میں قتل نہ ہو کہ میرے خون سے حرم کی عزت پہ کوئی آنچ نہ ہے تو یہ مقام ہے زیارت بیت اللہ میں ایک شرف ہے مولا فرما رہے ہیں اگر کوئی حج بیت اللہ کرتا ہے اور واپس آ کر وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں میرا یہ گناہ رہ تو نہیں گیا اور حدیث سننا تو لطف لینا ہے حدیث میں مولا فرما رہے ہیں ایک شخص ہے جو حج پر گیا حج تک گئے تو گناہ دی تختی صاف مولا فرما رہے ہیں واپس آیا اور اس نے سوچا کہ شاید یہ میرا گناہ رہ گیا ہو تو میرے مولا نے فرمایا یہ اس کا نئی تختی پہ پہلا گناہ ہوگا یعنی یہ نہیں سوچ تیری تختی صاف ہوگی معاملہ یہ ہے ساڑھا حج و عمرہ ذرا اوکھا ہے عمرے اللہ معاملہ بھی سارا طواف النساء بھی ہے وہ بہت ضروری ہے مذہب اہل بیت اور نہ ہوئے تو بہت سارے معاملات جنہیں بندہ پہ پھنس جاتا ہے حج جتنا بھی ہے وہ پریکٹیکل ہے تسی کو نسنا بجنا ہے ٹرنا پھرنا ہے نماز دا ہے بھائی تسی کھلو کے نو پڑھ سکتے تو اللہ دا بہ کے پڑھ لیں وہ کئی مر گئے ہیں جب بہ کے نہ پڑھ سکتے تو اشارے نہ پڑھ
سفر چاہے تو کسر کر کے پڑھ لے، روزے دا ہے سفر چاہے تو نہ رکھ، زکات دا ہے بچے تیرے اپنے کھان دا نہیں تو کتوں زکات دے۔ حج دا معاملہ ہے کہ جی استطاعت ہو گئی تو اتنے چلا گیا تو یہ معاملہ کوئی نہیں بیت اللہ اور ٹریا ہوئے تو میں طواف کر لوں، آپ بھی کرنا ہے تو آپ بھی پھرنا ہے، پھر مزدلفہ و منا کرنا ہے، وہ وٹے شٹے بھی مارنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے، صحیح بھی کرنی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ سارے میں ٹرنا ہے۔ حج دا جڑا سب تو مشکل ترین جگہ ہے نا حج و عمرہ دی، وہ حجر اسود دا بوسہ ہے، کیونکہ میرے شہر والے وہ باری اتنی ساری ہے، بالکل ایڈی ساری باری ہے، وہ وچ منہ لے جانا ہے تو منہ بڑا کوئی ہمت والا جنا ہی لے جائے تھے۔ میں 2018 تو اللہ کے گھر دی زیارت واسطے جا رہے ہیں اور الحمدللہ اس سال زیارت ہے بیت اللہ دا، پھر حج رکھدا ارادہ میں نہیں اتنے 7-8 سال دے عرصے لب نہیں لگے حجر اسود کو، بڑی ٹرائی کی تھی میں لگے پر نہیں ہوئے۔ پھر شریعت نے اور فقہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر تمہارا لب نہیں لگ رہے تو یہ ہتھیلی کرو پام اپنی بیت اللہ کی طرف، وہ حجر اسود کی طرف، اور اس کو یوں چومو تو تمہارا بوسہ ہو جائے گا۔ یہ بندے کتنے ہوتے ہیں حج تھے؟ 30 تو 35 لاکھ، 35 لاکھ بندے جو حجر اسود دا بوسہ لب نال دینا دے 100 نہیں ہونے۔ یہ انج کیتا جاتا ہے، پھر چمیا جاتا ہے اور پھر طواف کیتا جاتا ہے، پھر انج کیتا اے مذہب دا سودا ہی میرے ملک دی مرکزی جگہ ہے، مرکزی بارگاہ ہے، میرے شہر دی مرکزی ممبر ہے، اس پہ کھلو کہ میں بچہ نہیں، میری پہلی مجلس نہیں، 15 اور 16 رجب دی درمیانی شب ہے، میں اٹا نال گل نہیں کر رہا، میں جیندے جاگدے ازادارہ نال کر رہا، وہ میری بات 2 کیمرے محفوظ ہو رہی ہے، تیرا عقیدہ بولے تے بولی مگر نہ بالکل نہ بولی۔ 35 لاکھ بندے جو حجر اسود دا بوسہ لب نال دینا لے 100 نہیں ہونے، لگ گیا ملا مذہب دا سودا، 6 کروڑ بندہ حسین دا مہمان ہوتا ہے، کوئی بچہ بھی کھا جڑا آکھے میرا زری میں ہاتھ لائی۔ مل کے بولو نجف کا صدا جائے حیدری۔ جیو سارے ماشاءاللہ صلی اللہ جتنی سردی جتنے سورہ بنانا بھی بڑی گل ہے، ایک کریڈٹ جانا جناب تو حاجی دی حجر اسود دی باری آ گئی، یہ تو انتہا تھوڑا جا شامل کیتا ہے اس حجر اسود دی امپورٹنس کو تسی سمجھ جاؤ تے ادھر رولن تسی سمجھ جاؤ کہ کتنا اوکھا ہے۔ ہوں حاجی جڑا ہے نا وہ قافلے نال ٹردا بیت اللہ پہنچ گیا، میں اجے تک حاجی پہ کردا، میں نہ کوئی نہیں چاہیا بندے دا، جب تک تسی سارے متوجہ نہیں ہوئے گے اے حاجی اس حاجی دا نام نہیں چاہے گا، نہیں چاہے گا، نہیں چاہے گا، اور پچھلے بھی حاضر نہیں ہو گئے، حاجی کرتا رہے گا، نام نہیں چاہے گا۔ لو میرے سرداروں اس حاجی دے حجر اسود دے بوسے دی باری ہمت نال ہٹا ٹھوکے نا سدھا گیا تے بس لب لگن ہی لگے، پچھو بندے مونڈے تے ہاتھ رکھیا، کتنا ایک بول لو گے، کتنا ایک واہ کر لو گے، کتنی ایک داد دے لو گے میرے شہر والے، آؤ اس مونڈے تے ہاتھ رکھیا تو سا کیا پیچھے ہٹو، راستہ چھوڑو، اس کہا یار میری اور تے باری آئی ہے مسکینہ، اگے دھکے کھا مار کھا کرن تو میرا حل نہیں ہویا تو میں چمڑ لگا تو پیچھے ہٹو تیرا، اس کہا پیچھے ہٹو، کعبے کے وارث آ رہے ہیں، مجمع جڑا ہون تک میرا ہم سفر رہے ہیں، یہی بولو تو میں سمجھا میری مجلس مکمل ہے۔ حاجی آدھا میں زندگی پہلی باری سنیا میں کعبے دے وارث، کعبے کے وارث، اس کہا کعبے کے نہیں، حدیم کے وارث، مقام ابراہیم کے وارث، زمزم کے وارث، صفا کے وارث، مروہ کے وارث، منا کے وارث، مکہ کے وارث، اس کہا ہے کون؟ اس کہا پیچھے دیکھو، حاجی آدھا میں پیچھے مڑا تو وہی شہزادہ، میرے مولا نے قدمہ نہ لگے جڑا بلند ہو رہا ہے، امام زمانہ ساتھ خیرات رکھے، وہی شہزادہ جو مجھے صحرا میں ملا تھا، کوئی زانو میں ادب ٹیک رہا ہے، کوئی سر تسلیم خم کر رہا ہے، شہزادہ جا رہا ہے،
لوگ رستہ چھوڑ رہے ہیں. کیا کہنا, بہت خوب, بہت خوب. شہزادہ جا رہا ہے, لوگ رستہ چھوڑ رہے ہیں. وہ ہو گیا حیران, بھائی مطاف وچ بندے راہ پہ دے دے. اس نے کہا یہ ہے کون؟ کعبے کا سلام چھوڑ کے اس بادشاہ کا سلام چھوڑ رہے ہیں. وہ دیکھو کوئی آواز سے مس کرتا ہے, کوئی ہاتھ اٹھا کر سلام کرتا ہے, کوئی مالک کو دیکھ کے ہاتھ کو چومتا ہے. اس نے کہا یہ قبلہ کے قبلہ ہے, یہ کعبہ کے کعبہ ہے, یہ قرآن کا قرآن ہے, یہ نماز کی نماز, اصل نماز روح ہے نماز. میں نہ جان لگا اپنے امام دا ایک مشکل دعا جڑی قبول نہ ہو رہی, وہ اپنی جھولی اچ رکھ لے اور اپنے امام دا نام سن کے چھڑا مسکرا دئی, پتہ لگ جائے گا تم میں کس بادشاہ دی گل ہے. اس نے کہا زانو ادب ٹیکو, ہٹ جاؤ, دوڑو, بھاگو, رش ہٹاؤ, اور ہو سکے تو اس کے قدم چومو. تم نہیں جانتے یہ حسین کی دستار کے وارث سید سجاد آ رہے ہیں. ساتھ خیرات رکھے حیدری اور اس دستار حسین علی زین العابدین آدم آل محمد نوح سفینہ رسول سید الساجدین. کیا کہنا, بہت خوب. اور میرے مولانا کئی دفعہ ہویا ہے کہ مولا جدر مطاف پہنچے تو بندے راہ دیتا ہے. ایک دفعہ حشام جڑے فرزدق کرنا, فرزدق اور درباری شاعران, ہاں فرزدق درباری شاعر قصیدہ پہلے تو حشام نے لکھ دیا. وہ تو معاملہ ہی جو ہے وہ ایک دن حشام اپنے پورے جاؤ حشم نہ لا گیا حج دے. ان جو مطاف اتنے تو سارے آدھے چٹے کپڑے نے, اتنے کہڑا حشام ہے تو اتنے کہڑا سادہ حاجی, سارے ہی حاجی. اتنے کسی پرواہ نہ کی بندے جڑے پہلے ہی تنگ نہ انہیں مارے آدھے حشام اپنے وزیران ہوندہ ہوندہ پڑا لگا. اتنے امام آ گئے. جو امام آئے تو بندیاں قدم روک روک کے بسم اللہ بسم اللہ. ان حشام نہ جڑے وزیر ہیں انہوں نے حشام تو پوچھا وہ تم بادشاہ ہو, تمہیں انہوں نے نکال دیا, یہ کون ہے؟ وہ سننا اپنی نظر چرائی تھے, کوڑ ماریا کھلو کے بیت اللہ, کوڑ ماریا. اس نے کہا میں نہیں جانتا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. اور کول کھلائی فرزدق, ضمیر جا گیا. لالی ہو تو بول پڑتا ہے کہ حق کہاں ہے. اور فرزدق کا جملہ سنے, وہ سنا کیا یا تے زر دولت جڑا حکومت بھی دین دی یہ مور مار مار کے تے فرزدق کا کتنا کھا لینا ہے اس تے نو رجنا. وہ کدی تے راضی کر بطول دے پترا ایتھے بولنا تیرا بندا ہے. اگے آ گیا اس نے کہا آپ نہیں جانتے مگر کعبہ جانتا ہے کہ سجاد آ رہے ہیں. زمزم جانتا ہے کہ سجاد آ رہے ہیں, صفا مروہ جانتے ہیں کہ سجاد آ رہے ہیں. اس نے کہا یہ حسین کی دستار کے وارث سید سجاد ہے. فرزند رسول کے فرزند, ہاں دوڑیا. وہ نیڑے لگن لگا تھے بنے آ کہا باؤ کی دے. اس نے کہا ملنا اسی کیوں کھڑے, اسی بھی تو ملنا. اس نے کہا نہیں تسی تو ملنا, میں تو پہلے بھی ملے ہاں, میرا پہلے بھی تعارف ہے. اس نے کہا سرکار میں سب کا تعارف ہے, تسی یہ دیکھ لو. اس نے کہا نہیں یار جانا ہے, مہربانی کرو مہربانی, میرا ہونی تھے. اس نے کہا آخر کسی بندے نے یہ ہٹا کے نا سدھا سرکار دے پیر دستار لا کے پیر چومی جائے تے آکھی جائے مولا 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 میرا سلام مولا. میں اور پچھلے بندے دیکھ رہے ہیں اس نے کہا مولا جان دے انہوں کیا میں جانا, اور انہوں بھی راضی کر رہے ہیں تو مولا بھی یاد کرا رہے ہیں مولا میں وہی تھی, میں وہی سرکار. اور امام فرمایا ہاں ہاں جانتے ہیں آج ہو رہا ہے. اس نے کہا جی ہو رہا ہے. لطف آ رہا ہے. اس نے کہا جی آ رہا ہے. قافلہ پہنچ گیا تھا, جی پہنچ گیا تھا. وہ تمہیں ساتھ چڑھا کر لے آئے تھے. جی آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا ہم نے ہی تو بھیجے تھے.
مالک کوئی نہیں کوئی ایسا ہے اتنے کام کرنا چھڑ گیا میرے سردار میرے مرشد میرے آقا بس تھوڑی محبت آ گئی ہے گل میری یہ آئی وہ اجے تک تسی میرا دسیا ہی نہیں تسی آکھیا کہ تیرے پیو جانتے ہیں تیرے دادے جانتے ہیں تو دسو نا میں کون ہوں امام فرمایا اچھا میری زبانی اپنی اصل سننا چاہتے ہو تو سنو نا تیرا زرائع پیو دا نام عبداللہ وطن تیرا اسکلان 1200 درہم تیری جیب فلان جگہ تے قافلہ رہ گیا تو فلانے بوٹے تلے ستا تیری آنکھ لگ گئی قافلہ نکل گیا تو راہ بھلدا بھلاندہ مدینے دے راہ تے آیا تیری میری ملاقات ہوئی تیرے پیڑ دا انتظام کیتا تو مشغول ہو گیا اسی اگے ٹور پے ہن تو اتھے حجر اسود چمڑ لگا تو اس پہ ناکھیا راہ دے پچھوں امام آ گئے تم پیچھے مڑے دوسری دفعہ ہماری پیشانی میں نور امامت چمکا اب دوسری دفعہ دیکھنے میں میری محبت تمہارے دل میں اپنا چراغ جلا گئی ہے گھر جائیں ماں کا شکریہ ادا کریں جس طرح حلال دا جائے ہماری محبت حلالی کا سرمایہ ہے ہر بازار کا مال نہیں ہماری محبت حلالی کا سرمایہ ہے ہر بازار متوجہ میرے سردار لو میرے سرداروں ہوں جتھے جتھے شمع پیچھے پیچھے پروانہ اگے اگے امام پیچھے پیچھے غلام اگے اگے میرے مولا پیچھے پیچھے زرائر حج ختم ہو گیا تے مولا فرمایا بسم اللہ زرائر رخت سفر اس کا مولا ایک گل کرنی ہے جی کرو اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ مدینے امام فرمایا بسم اللہ ہمارے دروازے پہ تو سائل آتے رہتے ہیں چاہے وہاں کے ہوں شہر دی کیا بات میرے شہر دی کیا بات تو نظر نہ لگے لو میرے سرداروں امام فرمایا آجا آگے مدینے لے جاؤ امام اپنے غلام نو آکھیا بھئی انج کرو بھئی آج بھئی ہاتھ میرے کھانے تو پہلے نا زرائر دعا ہے ذرا اور شرف دئیے ہن زرائر انج کی تیرے مولا اے جگہ ویکھی مولا تو نہ بلے مولا فرمایا زرائر ہاتھ تیرے زخمی کیوں نے چھالے کیوں نے اس کا مولا میرے علاقے کا ایک بڑا سارا تاجر ہے میں ان کی سامان برداری کرتا رکھتا بھی ہاں تو لانا بھی ہاں یعنی آف لوڈ بھی کرتا ہوں رکھتا بھی ہاں چاڑتا بھی ہاں تو مولا بوریاں شوریاں ذرا وزنی آن تو مولا بس ہاتھ زخمی ہو گئے تو تیرا نوکرہ میں حلال نہ کھانا میں کوئی شرف نہیں میں امام فرمایا اچھا نہیں زرائر اگر میں دعا کراں تی اللہ تین بھی تاجر بنا دے چوک پہ چھڑ دا وقت نہیں ہے کچھ ملن دا کہ زبان ہر سکے تا عقیدے دا اتنا پکا آئی اپنے دو میں ہاتھ مولا دیا پیرا تے لا کے پیدا ہے او مالک میں کوئی بڑھنا ہے تو اسی آخ دیتا چہرہ شاد رہے چہرے تو مطابق میں تو امام دی گا آپ نے کہہ دیا اور ہم ہو گئے امام فرمایا زرائر جا کر تیرے جے تاجر ہو رہو نہیں کوئی نہیں ایک سال کا پھر ہی سال دا اس نے ٹھیک ہے مولا بسم اللہ دعا ہو گئی گھر آیا بیوی پوچھیا ہاں بہو بڑے ٹائم نہ لایا بھائی گھر والے تے پوچھتی ہے نا بھائی اتنا سارے قافلے واپس آ گئے تو ہونا ہے کوئی پوچھنی ہے مگر لگتا ہے اولے بولتے آتے ہیں سارے وہ سکو ہاتھ چلے تو قدر دی آئے ہوں تو ہونا ہے اللہ کرما لیے گھر دسو ہاں دس میں پیر بنان گیا پیر بنایا اس کو کیڑے بنایا اس کو عام پیر نہیں بنائے چلو آسان کرا پیر وہ بنائے ہیں جن کی یہاں بھی بادشاہی ہے میں پیادہ جی جن سمجھ آئے صرف وہ بولے باقی دوجہ بندہ کوئی نہ بولے بیوی دا ہاتھ نپ کے پیادہ ہے قسم و صلاح دی جنہیں قبضہ قدرت اس میری جان ہے پیر میں وہ بڑھائے نہیں جنہیں قبر تک نہیں آؤں دے قبر دے ویچ بھی آئے
सिरां दी कुर्सी लगदी उन्हां दी اس نے کہا اچھا ہاں اچھا اگلے سال پھر میں بھی لے جا سال دا لگا پھر تو ہن زرائر ہو نہ رہے ہن جدر اسکلان تو ٹریا تو اٹھ گھوڑے سواریاں مولا واسطے آیا نوکر چاکر وہ زرائر بڑا تاجر اسکلان میں ٹرے مدینے پہنچے آدھی زوجہ اندر گئی خانہ امیر المومنین ہے ملاقات ہوئی وڈی مخدومہ نال شام علی بی بی نال مخدومہ شام نے انہوں قرآن پڑھایا زوجہ زرائر بی بی پاک دے سامنے اتنا خوش الہان کے رد قرآن دے کی تھی کہ بی بی فرمایا تو بڑا سونا قرآن پڑھ دی ہے تو پڑھ تو میں سن دی ہے کچھ دن رہا مولا نو آکھے مولا میں اجازت ہے میں جاؤں امام فرمایا ہاں بالکل لگے جاؤ مولا میں کوئی اگلے سال کوئی تحفے واسطے کچھ لے آنا چاہ رہا ہوں تھوڑی منشا دی چیز امام فرمایا نہیں زرائر کچھ نہیں چاہیے گا ساڑھا نوکر جے تو ہیں وسطہ ہے خوش باش ہے تسی تن دعا دے رہے ہیں سال گزرتے گئے ہر سال آندہ گیا مولا تو پوچھتا رہا مولا کچھ لے آما سن 58 ہجری مدینے آیا رہا مولا نو آکھیا مولا اجازت میں جاواں امام فرمایا زرائر میرا دل لے میں اس وری جڑا تیرا ہون تو آیا نا زیارت واسطے تو تھوڑے دن اور رہا میرے کو تو سکا مولا میں زندگی قربان کرا تھوڑے پیرانچ میں تو چاہنا میں تسی من رکھو مولا تسی آپ من رخصت دین دے ہو تو میں جانا تے مولا میں پوچھ سکتا ہوں ویسے تو تسی میں کدی نہیں آکھیا میں تو رہ تے ہون تسی آکھیا میں کوئی دن رہ پو امام فرمایا سن کیڑا ہے اس نے مولا 58 ہجری امام فرمایا زرائر میری وسطی رو تو تھوڑی رہ تسی تو سمجھ کے ہائے کیتی ہے زرائر نہ پہنچیا زرائر رکھے مولا تھوڑی وسطی رو تو تھوڑی امام فرمایا زرائر امیر غریب ہو جاندے ایک رنگ تو دی ذات ہے شاہ ادا ہو جاندے وقت بدل دیں دیر نہیں لگتی مولا میں گلہ تے پہنچیا نہیں امام فرمایا کوئی دن رہ کرتے ہیں دس دیں کوئی دن رہا تے امام خود فرمایا زرائر وہاں دور جنہ دے گھر ہون تے وطن چنکی چیز ہے جو قرآن دے گئے تو گھر لائے تو جا گھر مدینے تو باہر ایک جگہ جامعہ ترائے اتھے تیرا امام دے نال آیا تے جدن اتھے مولا پہنچے 8 رستے ملدے ہیں کھنجیدہ ایک درخت آئی مولا ٹیک لا کے کھلو گئے تے امام فرمایا زرائر جاؤ اس نے مولا ہر باری تسی جانتے ہو تو میں تھوڑی کنڈ ویکھنا یہ کیوں ہو سکتا ہے بھائی امام کھڑا ہوئے تو غلام کنڈ کر کے ٹرپ ہوئے امام فرمایا میں آدھا نا تجھے سواری دی باغ نکلی ہے تو پچھلے پیروں تے ٹرے چوتھے قدم تے گیا تے سجاد سر تے سجی باں رکھ کے آکھیا زرائر کدی کہہ دیاں دا تماشا نہ ویکھی آباد رہے شرماؤ نہیں نال علی مومن نو اپنی حاجت دعا کر جڑا بڑا نقصان امت اج زہرا دے گھر دا کیتا ہی نا جڑا جنازہ اج سجاد شام رکھے ہوئے ہے اج مٹن دا دل ہے اج مر جان دی شام ہے کدی قیدیاں دا تماشا بولو 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 اس نے مولا وجہ امام فرمایا زرائر ہر قیدی مجرم ہے بالخصوص زرائر وہ قیدی مجرم نہیں ہوتا جدے نال بہنا ہون بس دے رہا بس دے تیرے چھویں امام فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے میرے چہرے تے نظر ابا عبداللہ الحسین دی کو ہے بندے چاہتے ہیں نا بھی کوئی بڑا سردار میں نے ویکھے تو جو کوئی چاہتا ہے نا حسین میں نے ویکھے میرے مولا فرما رہے بندہ ترائے کام کرے یا زوار قبر حسین پڑھے
دوسرا بانی مجلس بنے بندہ مجلس سے اٹھا سکتا مولا یہ دوئے کم میں تو نہیں کر سکتا میری جیب اجازت نہیں دیں دی امام فرمایا تو انہوں رویا کر جنوں بھیڑا نہیں رو سکتا جتنی دیر روئے گا حسین بھین کا ہاتھ نب کے تیرا چہرہ ویدہ رہے گا رو کے آنکھیں کا آلیا ویخ تیرے قتل نو کیوں ہائے پیا کرنا دیا نگاہ میں دے ہوگے جی نگاہ دے ہوگے آنسو تو نہ لی دی دینے رونا ہے اپنی عاقبت لئی بی بی تے کوئی ہے تو ان غم تو ان گریا اتنا آئے گا جتنا تو تعلق ہے جتنا علی دی دی کر پھر تسی آپ ہے میرے والد مرحوم آدھے ہیں ذاکر مصور ہے اس نقشہ بنانا ہے ابو خیرات علی دیاں دیاں دے میں نقشہ بنا رہا ہوں تسی رونا خود امام فرمایا زرائر ہر قیدی مجرم ہے تو زرائر میں تاں تن روکیا ہے اس وری تو پوچھے ہی نہیں میں اگلے سال کی لیا آدھے مولا میں ڈر گیا میں میری بیوی آکھیا کہ ساڑھے کل جو کچھ ہے سجاد دی دعا دا تو مجھے مولا تو ڈیزائن چاہوے ہون ساڑھے تو کچھ دا امام فرمایا سارا نوکر خوش ہوئے تے اسی تو دعا دینے سارا نوکر روک ہوئے اسی مدینے والے اس وقت دعا کر دیں تے اسی نہیں ناراض ہوں دے تو جو نہیں کچھ پوچھیا میں آپ کچھ منگا وسدہ ہے میں تیری سمجھ تو دار ہے قربان کرا میں سجاد دا آکھے ہویا آکھاں تو شیعہ دی میں نہائے چاہ دیا دے مولا عمر کرو سجے کھبے بے کے شام دا کہہ دیا دے زرائر چالی چادر چاہ دیا آباد رہے اکھلی ماں کر کے رونا لے سر دا ماتم کرنا لے سینے تے ہاتھ رکھنا لے دھیاں علی دیاں کدی نہ روانی ہے سگم دے سوا زرائر میں چالی بلبل رونا آ جائے گا آنسو آ جائے گا اگر آپ جواب دے جاؤ گے زرائر میں چالی چادر چاہیے اس اگوا مولا منگیاں تے چادروں مولا نے ہونے جانا یمن تے لے کے آنا مولا فرمایا اتھے نہیں چاہی دیا اس اگوا مولا چلو میں اگلے سال آسانا مولا فرمایا اگلے سال میں گھر نہیں ہونا اس اگر مولا تسا نہ ہو سو دے بڑے بادشاہ کا ہو سکے مولا فرمایا بابے بھی نہیں ہونا اس اگر مولا تھوڑا علماء چاچا میں سردار مولا فرمایا میرے چاچا بھی نہیں ہونا جتھے جتھے کو سید ہے وہ چیخ نہ آئی تو میں دکھ لگے گی پردے سیدادیاں چیخ سننا چاہ رہے ہیں وہاں دے مولا بس پھر میں سمجھ گیا چادرہ مرد دے کسے کم دیا نہیں چادرہ مستور دی ضرورت ہے میں اپنی زوجہ توڑی کنیز نال لیا ساں میں سلمان دی سنت تیرے بوئے تے ادا کر ساں وہ اندر جا کے تیریاں پھپیاں چادرہ دے سی سجاد منہ تے پٹ کے آتا ہے میرا جگر پھٹ دائی نہ زینب گھر ہونا ہے نہ میریاں بھیڑا گھر ہونا ہے نہ ماما گھر ہونا ہے ساڑا مدینہ ویران ہو آباد رہے اب ہاتھ آزاد کرو ہاتھ کھولو جڑے ماں دی جھولی جو ازادار ہو توڑا ہاتھ ماتم اس تے تیار ہونا چاہیے ہے تھوڑا جا مسائب دی سطر ہے تسی شامل ہوگے تو ویڑ کران گے اس کہ مولا پھر میں چادرہ کتھے لے آؤں کدی نہ ہوئے اسلام دے سوا حق تے انجی بڑھدا ہے صرف بسم اللہ میں پھر آتا مولا دی مصائب میں صرف ایک ممانعت بس جڑی مولا دیتی اللہ بزرگان دے اور ہم آپ دے درجات بلند کری خدا سارے ملانی کو مغفرت فرمائے اور مالک کی خدمت جگہ جتنے تمہارے مرحومین نے ایک جگہ تے مولا مصائب والی جگہ تے مولا فرمائے وہ پتہ کڑی جگہ منہ چھپانا بس مولا فرمایا منہ چھپا کے نہ رو باقی جی میں دل کری مدینے مجلس ہوئی مولا پیچھے بیٹھے ہیں تے مولا ایک مومن نے ڈٹھا جڑا منہ چھپاندا آئی تے امام اٹھ جدیاں گئیاں بازار ہے وہ تو سیک ہو رہی نا امام دے منڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا تن منہ چھپان واسطے رومال تے مل گیا زینب نو تے چادر ہی کہنا اس کہ مولا کیویں رواں فرمایا انج روز میں 11 دی رات جو اٹھ کر دینا ٹبے دی گیڑ نال بہ کے روندی رہی ہے ہن صدر سمجھی اس کہ مولا تسی گھر نہیں چاچا غازی تواڈے گھر نہیں بابا گھر نہیں میں زوجہ لے آواں تے تسی آکھیا پردے دار بھی تواڈے گھر نہیں مولا سورج ایتھوں مشرق دا مغرب تو طلوع ہو جائے جے تواڈے پردے دار امام فرمایا زرائر جدر دین تے اوکھی بڑھ دی ہے نا پھر بطول دے دیاں پتر
اپنا آرام چھوڑ دیں میں ہاں بھائی میں کیوں رکیا میں تھوڑا گریا کیوں روکیا ہے میں جڑے نو شامل نہ اگلی شکل تے کوئی شامل ہو اس کا مولا پھر میں چادرہ کتھے لایا وا آپ ماتم دا ہاتھ پہلے تاں بدھایا ہے ہو سکتا ہے تن شرم آوے سجاد آکھیا زہیر تیرا وطن کیڑا ہے اس کا جی اسقلان امام فرمایا چادرہ بڑھوا نہیں تے ہون مدینے نہ آئے تیری تے میری اگلی ملاقات اسقلان دے صدر دربار مرحبا ہے کرنا لے مرحبا رلیاں یا پرسہ دینا لے مرحبا تیرے ماتم تو میں دارین قربان کرا تیری میری اگلی ملاقات تیری میری اگلی ملاقات اسقلان دے صدر دربار وچ ہو سی اسقلان دے صدر تیری ہائے بھی آ گئی تیرا گریہ بھی آ گیا میں ایک وری میں نے ویکھی ہو سکتا ہے میں نگے پڑھن دی لوڑ نہ پوے تے مولا ایک وری پھر دہرانا کتھے ملاقات ہے امام فرمایا اسقلان دے صدر دربار مولا چادرہ بھی لے آواں امام فرمایا ہاں 40 بنوا رکھتے اوتھے لے آئی سیرو پگ لائیے سجاد دے پیراں تے رکھیے آدھے مولا چادرہ مرد دے کسے کام دیا نہیں چادر مستور دی ضرورت ہے منگی گئی میرے شہر دے دربار اے نوکر منت پہ کردا ہی اوتھے آنا ہی تے کلا آویں کنیز بھی لے مولا او دربار تیریاں کنیزاں دے لائق نہیں ہے مولا اوتھے شریف مرد نہیں آباد رہے آباد رہے آباد رہے بسدا رہے تیرے ماتم تو دارین قربان کرا مختصر کر دیں کیونکہ میں نے گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے بس بابر دا حکم آئی اور میں انتظار چیز بابر ہن نیڑے کریے گل نو زہیر گھر آئے میں گل نیڑے کر دیتی میں اس گل تو بعد ویڑ کر دوں دو گلوں تو بعد زہیر گھر آیا بیوی پوچھیا بھائی کتے ہو سب مدینے بڑا وقت لائی میں نے بھی نام لے جاتا زہیر آکھیا پریشانی دی گل نہیں اگلے سال سید اسقلان آ تھکے ہو زادارو اگلے سال سادات اسقلان آ زہیر کی بیوی آدھی ہے نا زہیر تو کردہ ہے صرف مولا دا سلام میں کرنی ہوں دی علی دی تھی قدم بسی زہیر مولا تیار ہیں تے بیوی دا سلام تے رہ گیا جتنی کر سکتا ہے اتنی کر لی آئے پتران گھروں باہر کڑیاس دھیان حجرے تو باہر کڑیاس دروازہ بند کیتا کھڑکیاں بند کیتیاں قرآن آدھچ رکھیا تے آیا تطہیر پڑھ کے بیوی دے کنال مولا کیا دے اگلے سال علی دیاں دھیاں بھی اسقلان مرحبا مرحبا تیرے ماتم تو دارین وارا مرحبا تیرے سر دے ماتم تو دارین وارا حق تے انجی بڑھدا ہے میرا ویر کہ ماتم کردے مر جائیے اے جنہ دا ہاتھ ماتم اصلی آزاد ہے بیوی آئی ہاتھ چھڑایا کی آکھے اس آکھے اگلے سال علی دیاں دھیاں بھی خاموش ہو رہا علی دیاں دھیاں اوہ کجا آلیا کجا اسقلان زہیر تو باہر ہونا ہے میں اندر گئی ہوں زہیر میں اپنی آنکھاں نال نٹھا زہیر جس بی بی دے بارے چاکھے نا وہ اسقلان آ رہی ہے زہیر میں اپنی آنکھاں نال نٹھا ہے ان ویڑے ٹرن دا وال زہیر ستارہ کنیزہ سہارا دے دیا نا مسلح پان علی ہو رہا ہے قرآن رحل تے رکھن علی ہو رہا ہے زہیر ان تے بھراما نال بول دیا شرم آتی مولا دسیا ہے ہی پر کیوں آنا ہے اس کا مولا فرما رہا ہے علی اکبر دی برات ان مومنہ پہ آدھی ہاں بس میں مطمئن ہو گئی کیونکہ نازہ نال پالے اسنا تے اکبر دی برات نال جتنی اوکھی آئی ضرور آسی میں اتنا پہ آدھا میرے شہر آلیا میرے وطن آلیا زہیر وس پیا سجاد اجڑ گیا 28 رجب علی اکبر دی برات وطن تو ٹر پئی جڑے ماما دیا جھولیاں جو شیعہ ہوئے رمز کا جملہ تیرے ہستے پہ آدھا براتیاں دا رش اتنا بدھیا جو اکبر سکی بہن نو آکھیا لیا تیری ماما لجھا کوئی تے بہن آکھیا اکبر اسے تبولا سے جنر سیرا پاسے فرمایا اگر پایا تو ضرور بلا سا برات مدینے تو چوری برات نو مسلمانہ حج نہ پڑھن دیتا دونوں برات درا رکیا ستویں پانی بند ہویا 3 دن بنرے دیاں بہنا تسیاں
بیٹھیاں رہی دامی دا دے ظلم دا چڑھے اکبر دی برات تے لٹ پہ گئے میرا سفر ویکھ میں کتنی جلدی کر رہے ہیں کسے بنرے دا برا ماریا کسے بنرے دا چاچا ماریا کسے بنرے دا مہمان ماریا ایک ظالم بنرے نو وزنی ہار پوایا تے زین چھوٹ گئی زین چھٹی تے بنرے دے پیو سجدے سر رکھیا اس زلفاں وچ ہاتھ پایا تے دھی خیمے چ بھج کے آ گئی پہلی ضرب چلی تے دھی آکھیا میرے بابے نو نہ مار دوجی ضرب چلی تے دھی آکھیا میرے بابے نو نہ مار تیسری ضرب چلی تے دھی آکھیا میرے بابے نو نہ مار اس خنجر پٹھیا چوتھی ضرب واسطے دھی دادے دا نام لے کے اپنے نکے نکے ہاتھ خنجر چھپائے اس ایک واری خنجر ائی کیتا پھر ائی کیتا مگر دھی خنجر نہ چھوڑیا علم نپ کے معافی منگے جدی ہائے نہ نکلے عزادارہ بس پھر حد مک گئی 4 ضرباں تک دھی آدھی رہی میرے پیو نو نہ مار اگلیاں ساریاں ضرباں پیو آدھا رہا میری دھی نو نہ آئے جتنا مارنا ہی میں مار آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے اور نڑے کریے بھرا مرا کے نسل مکا کے نو بیوہ بھر جائیاں نال لا کے علی دی تھی اس کلام دی کندی تے آ چڑھا میں تیرے بہن تو دارا ہے قربان کرام یہ آواز تھوڑے دا ایکو لال کھولے ایکو ڈیلے کرے آئے دا اس کلام دی کندی تے آ چڑھی زریر اپنے 2 نوکر بازار دے دروازے تے بھیجے ایک نو آکھیا جدر پیران دی جان جائے تو اتھے روک لی تے دوجے نے آکھیا تو میں ناڑ کے دسی میں پھر استقبال کرسا زریر دے 2 نوکر بازار اس کلام دا دروازہ کھولیا انتظار کوئی اکبر دی برات ہوئے ایک سارا آیا جدہ دھڑ ڈال کوئی نہ بغیر دھڑ دے قرآن پہ پڑھ دا آئی پچھے ایک سار آئی جدی تازہ ماس پہلان دی آئی پچھے ایک سار آئی جڑا گھوڑے دی گردن نال آئی ہے کوئی ہائے کرنا لا پچھے وہ سار آئی جدے منہ چمارا کھیر پہ آوانا ازادارہ پچھے ایک رسی تے 56 گردن بدھی ہوئی ایک قیدی آئی جڑا قرآن پڑھدا آئی تے روندہ رات آئی نال ایک بچہ قید آئی ہو سکتا ہے میں نے اگے پڑھن دی لوڑ نہ پوے آج علی دی دھی دے قتل دی رات ہے کوئی مشکل دعائی تے اس گل تے ہائے کر کے مانگ لئی زریر دے نوکر منہ تے پٹے جدن زخمی کرنا علی بچی اس رات رون علی کاری کول آئی تے کڑیاں تے ہاتھ رکھ کے آکھیا ہے سجاد تسی آکھیا یس کلان آسی تیری گردن دی رسی کھلوا دے سا اسکلان آسی تن ٹھنڈا پانی لے دے سا اپنا شیعہ بلا میرے پیر پھٹ آباد رہے ہاتھ ماتم دا آزاد کرو ہاتھ ماتم دا کھول چھوڑو شام دی ملکہ تو تیرا ماتم پھنیے پیدا بیٹھ کریے ازادارہ ہون زرائر دے نوکرہ تو میں اتھے کھلوتا نہ گیا سکتے زرائر دے سامنے ہے زرائر مسنت ہے نوکر رو رہے زرائر اور قرآن بند کر کے پیادا ہے کسے مارے ہے نوکر پیادے لوگ کہ میں مارے جنہوں ہر کوئی پیا مار دے کون آیا ہے برات اسے کہا نہیں قیدی آئے قیدی ہے اسے کہا ہاں کوئی بڑے شریف قیدی ہے اسے کہا کیوں ہے اسے کہا لوگ مار دیں نو دعا دیں اسے کہا ایک رسی کیوں 56 بی بی بچڑ کے زہر نے سمجھیا تیرے گل میں جواب دے اے تیرے پیر سونا قرآن پڑھ دے اسے کہا بڑا سونا پڑھ دے میرے پیران تو سونا کوئی نہیں پڑھتا اسے کہا 2 کاری بازار ہے تیرے پیروں تو منزل بدھا گیا اسے کہا میں سزا دے ساں میرے پیروں تو سونا کوئی نہیں پڑھتا اسے کہا تیرے پیر کتھے پڑھ دے اسے کہا مسنت تے بہ کے مسلے تے بہ کے اسے کہا آوے کہ ایک پڑھتا ہے نیزے دی چوٹ تے مرحبا دوسرا پڑھتا قرآن ہے ایک باری بولو پڑھتا قرآن ہے تے روندا رات ہے تیار ہو گئی ایک بیان کریے ممبر بابر دے حوالے کریے نوکری تمام ہو گئی میں انتظار ہی چپڑیا ہے زہر 4 قدم چاہے ہون رک گیا ہے آدھے نہیں میں نے امام آکھا ہے کدی کہہ دیا دا تماشا نہیں بیکھنا اسے کہا اسی گواہی دے سا اسی آکسا مولا ہے تماشا بیکھن نہیں گیا ایک قرآن سنن گیا ہے زہر جدن بازار آیا نہ کاری نہ سانگا نہ سار نہ رات رون اللہ نہ گھوڑے دی گردن اللہ سار نہ مسلان دا سار کوئی نائی بازار جیدی قبول نہیں ہو رہی ہو ہائے کر کے مانگ لے زہر ایک شامی دا ہاتھ ناپ کیا دو جڑا ایتھے رات پہ روندا او کتے گیا ہے شامی ہس کے آدھا ہو دیا بھیڑاں دی پیشی لگی ہوئی اور ملنا ہی تے سدھا دربار چلا جا
مرحبا تیرے ماتم تو میں دارین والا دربار جا او دیاں بھیڑاں دی پیشی ہے زرائر کسن ہمت نال کسن منت نال ہٹایا سامنے دربار دے بوئے تے زرائر آیا تے حاکم اسقلان آکھیا بھئی وڈا تاجر دربار آیا اس نے کہا آ زرائر میں باغی مرایا ہے زرائرہ تخت دے نال کرسی تے زرائر بیٹھا میرے کول ہو سکتا ہے اس تو اگے مسائل ہوئے ہی نہیں میں آج دی رات دی قسم نوکر کرسی تے بہ گیا کیوں نہیں آئی تیری آئے کیوں نہیں آیا تیرا ماتم عزدارا پھر ایک کو کھولنا اس کا نوکر کرسی تے بہ گیا امام مٹی تے کھلو گیا ایک وری ہاتھ کھانو پہلا وینڈ کریے نوکر کرسی تے امام مٹی تے زرائر نو بیٹھا ہویا ہر کسے ڈٹھا جی میں پنجمہ امام ڈٹھا انہیں کہیں نہیں ڈٹھا باقی رسیے جو گردن پھیری ہے سیدہ دے بابا ہوا بندہ ہے جڑا پچھلے سال مدینہ آیا اگر آنکھوں میں دسدہ سن لوٹ پہ گئی ہے سجادہ دینا میرا لال اچھا نہ بول دعا کارے من نہ پہچانے اس میں نے وسدہ نٹھا پچھے میری ماما دے وال کھلے آئے یا زرائر دی نظر میرے امام دے چہرے تے پئی ہے اپنے آپ نو آ جائے اکھاں دی ہوا چہرہ بھی ہوا مگر میں مدینے گیا میرے پیر دے وال کالے آئے اے کوئی ضعیف ہے زرائر سوچ رہا ہے یہ موزنہ کیا ہے اللہ اکبر میرے وطن لیا اذان ود دی آئی ہے سجاد دی رات ود دی آئی ہے جلے موزنہ کیا اشہد انہ محمد رسول اللہ سجاد توک جو گردن پھیری ہے سیدہ دا نانا اذان بچ گیا زینب رو لگا تیرا کلمہ بچ گیا ہے سردہ مادہ اب آدھ رہے ایک آخری وعد ہے ایک آخری وعد ہے تکمیل عذاب واسطے کوئی مشکل دعا جڑی قبول نہ ہو رہی ہو ہے اپنی جھولیے رکھ لینا عزادارا جلے زرائر سنیا نانا زرائر نانا سنیا ہے کرسی چھوٹ گئی ہے 4 قدم سجادر ٹوریا ہے حاکم آدھا کتھے جا رہے ہیں اس قیدی کول جس محمد رو نانا سڑیا ہے آدھا اتھائی بلانا ہے کوئی ہائے والا آدھا خبردار اور اچھا نہ بولے میں آپ ویسا او بولے آئے میں نے اڈ لگ آئے میرا چوتھا ایمان میرا پیر سجا دے لوٹنا پہ گئی ہوئے سرائر سجا دے سامنے آیا ہے آدھے کہہ دیا محمد رو نانا تو سڑیا ہے ہاں میں سڑیا ہے کتھوں دا کہہ دیا ہے سیدہ دے میں بلد المدینہ آدھے محلہ کیڑا ہے محلہ بنی ہاشم آدھے اپنا ناڈسا سجادہ دا زرائر میری چادرہ میں آدھے تو کوئی سجا دے سیدہ دے میں دیکھ میری اکبر کما روڑ گیا ہے میرا ہو گیا جمع عزیزان گرامی